الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میلاد النبی کے روز تقسیم کردہ اشیاء کھانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے سلسلے میں تقسیم کردہ اشیاء اور کھانے وغیرہ کھانا جائز ہیں؟ کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں لونڈی آزاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روز اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی عید نہیں جسے عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہو، اور پھر صحابہ کرام اور نہ ہی تابعین عظام حتیٰ کہ ائمہ اربعہ اور دوسرے بھی اپنے دین میں اس دن کو جانتے تک نہ تھے، بلکہ اس عید کو تو باطنیہ میں سے بعض جاہل اور بدعتی لوگوں نے ایجاد کیا، اور پھر لوگ اس بدعت پر عمل کرنے لگے، اور ہر دور اور جگہ علماء کرام اس کو برا جانتے اور اس سے روکتے رہے۔ دوم، اس بنا پر اس دن جو اعمال بھی لوگ اس سے خاص کرتے ہیں وہ حرام اور بدعت اعمال میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اس شریعت میں اس بدعتی عید کو جاری کرنا چاہتے ہیں، مثلا جشن منانا یا کھانے وغیرہ تقسیم کرنے جیسے اعمال۔ شیخ صالح بن فوزان اپنی کتاب البیان لاخطاء بعض الکتاب میں بیان کرتے ہیں، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشروع کردہ اعمال پر چلنے اور دین میں بدعت ایجاد کرنے کی ممانعت کسی پر مخفی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع مت کرو، تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یقیناً سب سے سچی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر اور اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے امور دین میں بدعت کی ایجاد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اور لوگوں نے جو بدعات ایجاد کی ہیں ان میں ربیع الاول کے مہینہ میں میلاد النبی کا جشن منانا بھی شامل ہے، اور لوگ اس جشن کو منانے میں کئی انواع اور اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف اس جشن کو اجتماع بناتے ہیں اور اس میں اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا قصہ پڑھتے ہیں، یا پھر اس مناسبت سے تقاریر اور قصیدے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مناسبت سے کھانا وغیرہ اور مٹھائی تیار کر کے حاضرین کو پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مساجد میں قیام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں قیام اور عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مذکورہ امور پر ہی اقتصار اور بس نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہ اجتماع کئی حرام امور اور برائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں مرد و عورت کا اختلاط اور رقص و سرور کی محفل اور گانا بجانا بھی شامل ہے، یا پھر وہ شرکیہ اعمال، مثلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے استغاثہ اور آپ کو دشمن کے خلاف مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ سب اشکال و انواع اور اس کے کرنے والوں کے مختلف اغراض و مقاصد مختلف ہونے کے باوجود بلا شک و شبہ یہ حرام اور بدعت ہے جو دین میں قرون مفضلہ کے کئی دور کے بعد ایجاد کی گئی ہے۔ اس بدعت کو ایجاد کرنے والا سب سے پہلا شخص ملک المظفر ابو سعید کوکوبری ہے، جو 6 صدی کے آخر یا 7ویں صدی کے شروع میں اربل کا بادشاہ تھا، جیسا کہ مؤرخین مثلا ابن کثیر اور ابن خلکان وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ابو شامہ کہتے ہیں، موصل میں اس کو منانے والا سب سے پہلا شخص عمر بن محمد ملا تھا، جو صالحین میں سے ایک صالح مشہور ہے، اور اربل کے بادشاہ نے اس کی پیروی میں یہ جشن منایا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البیان لاخطاء بعض الکتاب، صفحہ نمبر 268 تا 270،
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ابو سعید کوکبری کے ترجمہ میں کہتے ہیں یہ شخص ربیع الاول میں میلاد النبی کا بہت بڑا جشن منایا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ سبت کا کہنا ہے کہ مظفر کے جشن میلاد النبی میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ اس جشن اور کھانے میں ملک مظفر 5000 بکرے اور 10,000 مرغیاں بھون کر اور 1,00,000 زبدیہ اور 30,000 حلوے کی پلیٹیں پیش کرتا تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں اور صوفیوں کے لیے ظہر سے فجر تک محفل سماع قائم کرتا اور ان کے ساتھ خود بھی رقص کرتا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 137۔ اور وفیات الاعیان میں ابن خلیقان کہتے ہیں اور جب سفر کے ابتدائی ایام شروع ہوتے تو وہ ان قبوں کو مختلف قسموں کے کمکموں اور فخریہ زیبائش سے مزین کرتے اور ہر قبے میں ایک گروپ گانے والا اور ایک گروپ ارباب خیال اور ایک گروپ کھیل تماشا کرنے والا بیٹھتا اور ان طبقات میں قبوں کے طبقہ میں سے کوئی طبقہ خالی نہ چھوڑتے بلکہ اس میں گروپ مرتب کرتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے وفیات الاعیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ تو پھر اس دن بدعتی لوگ جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں اور اس کا احیاء کرتے ہیں وہ مختلف قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرنا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دینا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان اس عمل میں شریک ہو کر ان کا کھانا کھائے اور ان کے دسترخوان پر بیٹھے تو بلا شک و شبہ وہ اس بدعت کو زندہ کرنے میں معاون اور شریک ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو اور برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اسی لیے اہل علم کے فتاوی جات میں اس روز اور بدعتیوں کے دوسرے تہواروں میں تقسیم کیا جانے والا کھانا اور اشیاء تناول کرنے کو حرام بیان کیا گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا میلاد النبی کے موقع پر ذبح کردہ گوشت کھانے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اگر تو وہ میلاد والے یعنی جس کا میلاد منایا جا رہا ہے اس کے لیے ذبح کیا گیا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، لیکن اگر اس نے کھانے کے لیے ذبح کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے کھانا نہیں چاہیے اور نہ ہی مسلمان اس مجلس اور میلاد میں حاضر ہو تاکہ وہ برائی کا عملی اور قولی طور پر انکار کر سکے، سوائے اس کے کہ اگر وہ انہیں نصیحت کرنے اور اس بدعت کو بیان کرنے کے لیے وہاں حاضر ہو لیکن اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 74۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 89693۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔